ان کی اخلاقیات کو درست کرنا، ان کو صحیح، ان کا فوکس بڑھانا، ان کو پراپر طریقے سے ایجوکیشن اور کون سی ایجوکیشن حاصل کی جائے اس کا شعور فراہم کرنا، ان کو گائیڈنس دینا، ان کی رہنمائی کرنا۔ ان کے ایشوز ہیں، اس نوجوان نسل کی جتنی خوبیاں ہیں، حالات کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں انزائٹیز بھی ہیں، اس میں پریشانیاں بھی ہیں، لیکن اس کو کوئی ایڈریس نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ ہم ایک ایسے پروگرام کو یہاں اناؤنس کریں گے کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے چاہا تو ہم پوری نوجوان نسل کو ساتھ ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ اسٹیج کی تیاری آخری مراحل میں ہے، اس کے بعد پنڈال ہے، خواتین کا اس میں بہت زبردست قسم کا رول ہوگا۔ آپ نے دیکھا جو انسانی ضروریات ہوتی ہیں باتھ روم ہے، ان کو بہت بڑے پیمانے پر ڈیولپ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے بازار یہاں پر لگ رہا ہے، وہ بازار میں بھی میرا برانڈ پاکستان، پاکستانی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کا ایک زبردست طریقہ، اور اس کو بہت آرگنائز طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ یوتھ کے لیے پورا ایک پویلین ایک ارینا بن رہا ہے۔ اسی طرح جو ہماری خواتین کی رہائش گاہیں ہیں، ہم نے اپنی ٹاپ پرائیورٹی یہ رکھی ہے۔ ہمیں ظاہر ہے جو خبریں مل رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ چل پڑ رہے ہیں اور مزید چلیں گے، اور کل سے تو قافلے کراچی سے لے کر خیبر اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے اور اندرون سندھ سے اور پنجاب بھر سے، ایون یہ ہے کہ کشمیر اور گلگت اور بلتستان اور خیبر پختونخوا اور واراکٹ ایجنسی اور چترال، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے لوگ اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ یہ یکجہتی کا ایک بہت بڑا سمجھ لیں کہ اظہار ہوگا۔ تو ظاہر سب کچھ آئیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے، تو پھر ان کی رہائش، ان کا بندوبست، اس کے لیے لوگ لگے ہوئے ہیں، رہائش گاہیں بن گئی ہیں، اور ہم نے یہ اپنی پرائیورٹی رکھی ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو ٹاپ پرائیورٹی دیں گے۔ اور ہم پورے پاکستان میں یہ میسج ہم نے دیا ہے کہ اگر جگہ کم پڑے گی تو ہماری خواتین انشاءاللہ تعالی ان کو ہم زیادہ احترام سے اور عزت سے جگہ فراہم کریں گے، اور خود جو ہے ایثار اور قربانی کریں گے۔ لیکن جتنا انسانی بس میں ہو سکتا ہے جگہ کی فراہمی اور اکوموڈیشن کو بنانا، وہ سب قیادت صاحب کی قیادت میں کیا گیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سب لوگ بہت یہاں طریقے سے اور سلیقے سے وقت گزاریں گے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے اسٹالز اور مختلف قسم کے لوگوں کو یہاں اپنی چیزیں پروموٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں، دینی مدارس کی سب سے بڑی تنظیم اور تحریک جو مسلک پرستی اور فرقہ پرستی کو زمین میں دفن کر کے اسلام کا پرچم سربلند کرتی ہے، وہ ہماری جمعیت طلبہ عربیہ ہے، اور نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور ایک مقصد کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ انہوں نے پوری تزئین و آرائش کے کام کو یہاں سنبھالا ہوا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے کل بھی یہاں پر ایک بہت بڑا سیشن کیا، پوری اجتماع کی آرگنائزیشن یہ نوجوان کریں گے۔ ہم نوجوانوں کو، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اور انشاءاللہ تعالی منظم طریقے سے آگے بڑھائیں گے۔ یوتھ کا سیشن بھی ہوگا، ڈیجیٹل سیشن ہوگا۔ اس اجتماع میں انشاءاللہ بزنس کمیونٹی کو بھی ہم نے موقع فراہم کیا ہے کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ پاکستان میں صنعتوں کے مسئلے کیا ہیں، معیشت کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ جو اس کا عنوان ہے بدل دو نظام، تو نظام کی جتنی شکلیں، عدلیہ ہے، سیاست ہے، صحافت ہے، قانون ہے، اسی طرح سے معیشت ہے، نوجوان ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ پورا ہم نے حالات کے اوپر نہ صرف یہ کہ اس کا تجزیہ بدل کے نکلنے کا اور نظام کو بدلنے کا طریقہ، اس پر ایکسپرٹس کو دعوت دی ہے۔ پہلی مرتبہ خواتین کو مین اسٹیج سے پورا سیشن دیا گیا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی آدھی آبادی کا مقدمہ لڑیں، خواتین کا چارٹر پیش کریں، بلکہ کارہائے نمایاں انجام دینے والی خواتین پورے پاکستان سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایوارڈز بھی ہوں گے۔ یوتھ نیشنل ایوارڈ بھی یہاں پر دیا جائے گا۔ تو یہ اجتماع روحانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، تزکیہ نفس، لوگوں کو جو ہے ان کی تربیت، اس کا بھی پورا اس میں اہتمام ہوگا۔ اس میں علماء کرام اور مشائخ اعظام لوگوں کی تربیت بھی فرمائیں گے۔ اور اس اجتماع کی ایک بہت بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 42 ممالک سے اسلامک موومنٹس اور بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والی آرگنائزیشنز، ان کے نمائندے تشریف لا رہے ہیں، اور آنے کا سلسلہ ان کے وفود کا شروع ہو گیا ہے۔ سارے بر اعظموں سے نمائندگی ہے، اور یہ پوری ملت کو جوڑنے کا، امت کو جوڑنے کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوگا، اور ایک بہت بڑا انٹرنیشنل سیشن بھی اس میں ہوگا، ایک فلسطین سیشن ہوگا، اور فلسطینیوں کی بھی ظاہر ہے کہ فلسطین اور ہم یکجان، دو غالب، اور ہم ان کا مقدمہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے یہاں پر پیش کریں گے۔ ان کی لیڈرشپ کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے، اور اسی طرح عالمی اسلامی تحریکوں کے رہنما تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ انٹرنیشنل سیشن بھی اپنی نوعیت کا ایک منفرد سیشن ہوگا۔
اور پوری امت کو ایک کرنے اور اس کی علامت بننے کا انشاءاللہ مظہر ہوگا. اسی طرح سے جو ایسے افراد کہ جنہوں نے پوری دنیا میں فلسطین کاز کے لیے، انسانی حقوق کے لیے بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر نمایاں کردار ادا کیا ہے، ایسی شخصیات کو بھی مدعو کیا گیا ہے. اور یورپ اور امریکہ سے بھی اور ساؤتھ افریقہ سے بھی اور دیگر بر اعظموں سے بھی وہ تمام لوگ یہاں پر شریک ہوں گے، اور یہ ریپرزنٹیشن ہوگی دنیا بھر کے باضمیر انسانوں کی. پوری دنیا میں جو نظام چل رہا ہے، یہ نظام اب چل نہیں سکتا. امریکی سرپرستی میں مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام یہ خود ہل رہا ہے، یہ اپنی جڑیں کھو چکا ہے. اس کو ریپلیس کرنا ہوگا تو عدل اور انصاف کے نظام سے کرنا ہوگا. تو اپنے اپنے معاشروں میں بھی اور پوری دنیا میں بھی عدل و انصاف کا پیغام انشاءاللہ یہ اجتماع دے گا، اور اسلام کا پیغام ہی وہ پیغام ہے. لہذا اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو بیان کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ پرسوں جب یہ اجتماع شروع ہوگا اور انسانوں کا سمندر مینار پاکستان میں ہوگا، تو ہم نہ صرف یہ کہ قوم کے سامنے اپنا موقف رکھیں گے، بلکہ آگے کا لائے عمل بھی پیش کریں گے. انشاءاللہ جماعت اسلامی اس ملک کی قیادت کرے گی، اس امت کی خدمت کرے گی، اور پاکستانیوں کو ایک امید سے جوڑے گی، اور یہ اجتماع اس میں اپنا کردار ادا کرے گا. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، اور پورا پاکستان کا ہر فرد اس میں شریک ہو سکتا ہے. جی آپ سب یہ بتائیے گا کہ کیا اس پاس دعوت شمار ہے 2023 کے عام انتخابات میں ووٹ جو پڑے جماعت اسلامی کو، یا عام پاکستانی بھی ٹارگٹ ہیں کہ جو ممبر نہیں ہے کر لو نا یار، جو دستیاب سرکاری دعوت شمار ہے، میں تو وہ بول رہا ہوں جو دستیاب فارم 47 ہے اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں. اور بولیے، تو آپ یہ بتائیں کہ کتنے تو کراچی میں پڑھ رہے ہوں گے. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ٹارگٹ کیا ہے، جن کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے کہ اتنے وہ آپ کے ساتھ جڑیں گے اور پھر یہ تحریک آگے جائے گی. دیکھیں اس وقت ووٹ کا ایشو نہیں ہے، لوگوں کے ایشوز کا مسئلہ ہے، لوگوں کی زندہ رہنے کے حق کا مسئلہ ہے، لوگوں کے پرابلمز ہیں، اور یہ پورا نظام لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دے رہا. لوگوں کی رائے پر قدغن لگایا جاتا ہے.